بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 380 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ روم کی آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے غور و فکر کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا اگر اس کے لیے مشکل نہ تھا تو آخر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا؟ پہلی مرتبہ کی پیدائش میں تو تم خود جیتے جاگتے موجود ہو، اس لیے اس کا مشکل نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ اب یہ بالکل سیدھی سادی عقل کی بات ہے کہ ایک دفعہ جس نے کسی چیز کو بنایا ہو، اس کے لیے وہی چیز دوبارہ بنانا نسبتاً زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ: وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے، یہاں تک توحید اور آخرت کا بیان ملا جلا چل رہا تھا۔ اس میں جن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان کے اندر توحید کے دلائل بھی ہیں، اور وہی دلائل یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ آخرت کا آنا غیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے خالص توحید پر کلام شروع ہو رہا ہے۔ آیت میں آیا کہ تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ یہ ایک سوال ہے۔ مشرکین یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ زمین و آسمان اور اس کی سب چیزوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مخلوقات میں سے بعض کو خدائی صفات و اختیارات میں اس کا شریک ٹھہراتے تھے، اور ان سے دعائیں مانگتے، ان کے آگے نظریں اور نیازیں پیش کرتے، اور مراسم عبودیت یعنی ان کی عبادت کرتے۔ ان بناوٹی شریکوں کے بارے میں ان کا اصل عقیدہ اس تلبیح کے الفاظ میں ہم کو ملتا ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت وہ زبان سے ادا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، معاذ اللہ، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا پناہ ہو، جو تیرا اپنا ہو، تو اس کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ اس کی ملکیت ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی شرک کی تردید فرما رہے ہیں۔ تمثیل کا منشا یہ ہے کہ خدا کے دیے ہوئے مال میں خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے وہ انسان جو اتفاقاً تمہاری غلامی میں آ گئے ہیں، تمہارے تو شریک نہیں قرار پا سکتے، مگر تم نے یہ عجیب دھاندلی مچا رکھی ہے کہ خدا کی پیدا کی ہوئی کائنات میں خدا کی پیدا کردہ مخلوق کو بے تکلف اس کے ساتھ خدائی کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس طرح کی احمقانہ باتیں سوچتے ہوئے آخر تمہاری عقل کہاں ماری جاتی ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین۔ ترجمہ: مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو۔ تفسیر میں آتا ہے، یعنی جب کوئی شخص سیدھی سیدھی عقل کی بات نہ خود سوچے نہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنے کے لیے تیار ہو
تو پھر اس کی عقل پر اللہ کی پھٹکار پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جو کسی معقول آدمی کو حق بات تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہے، وہ اس ضدی جہالت پسند انسان کو الٹی مزید گمراہی میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہے۔ یہی کیفیت ہے جسے بھٹکانے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ راستی پسند انسان جب اللہ سے ہدایت کی توفیق طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی طلب صادق کے مطابق اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اسباب ہدایت پیدا فرما دیتے ہیں، اور گمراہی پسند انسان جب گمراہ ہونے پر اصرار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے وہی اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے جو اسے بھٹکا کر روز بروز حق سے دور لیے چلے جاتے ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کے پیرو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں پہ آیت کے آغاز میں لفظ آیا پس۔ یہ پس اس معنی میں ہے کہ جب تم پر حقیقت کھل چکی اور تم کو معلوم ہو گیا کہ اس کائنات کا اور خود انسان کا خالق و مالک اور حاکم ذی اختیار ایک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد لامحالہ تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے جو آگے بتایا جا رہا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو۔ دین سے مراد وہ خاص دین ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جس میں بندگی، عبادت اور طاعت کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک کے سوا اور کوئی نہیں ہے، جس میں الوہیت اور اس کی صفات و اختیارات اور اس کے حقوق میں قطعاً کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جاتا، جس میں انسان اپنی رضا و رغبت سے اس بات کی پابندی اختیار کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کی ہدایت اور اس کے قانون کی پیروی میں بسر کرے گا۔ دین کی سمت میں جما دو، تفسیر میں آیا یکسو ہو کر اپنا رخ اس طرف جما دو، قائم ہو جاؤ، کسی اور طرف پھر مت دیکھو۔ زندگی کے لیے اس راہ کو اختیار کر لینے کے بعد پھر کسی دوسرے راستے کی طرف التفات تک نہ ہونا پائے۔ پھر تمہاری فکر اور سوچ ہو تو مسلمان کی سی، اور تمہاری پسند و ناپسند ہو تو مسلمانوں جیسی۔ تمہاری قدریں، تمہارے معیار وہ ہوں جو اسلام تمہیں دیتا ہے۔ تمہارے اخلاق اور تمہاری سیرت و کردار کا ٹھپا ہو تو اس طرح کا جو اسلام چاہتا ہے، اور تمہاری انفرادی و اجتماعی زندگی کے معاملات چلیں تو اس طریقے پر جو اسلام نے تمہیں بتایا ہے۔ آیت میں پھر آتا ہے قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمام انسان اس فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کا کوئی خالق اور کوئی رب اور کوئی معبود اور متاع حقیقی ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی فطرت پر تم کو قائم ہو جانا چاہیے۔ اگر خود مختاری کا رویہ اختیار کرو گے تب بھی فطرت کے خلاف چلو گے، اور اگر بندگی یا غیر کا توق اپنے گلے میں ڈالو گے تب بھی اپنی فطرت کے خلاف کام کرو گے۔ اس مضمون کو متعدد احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا۔ بخاری و مسلم میں حدیث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں عیسائی یا یہودی یا مجوسی وغیرہ بنا ڈالتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہر جانور کے پیٹ سے پورے کا پورا صحیح و سالم جانور برآمد ہوتا ہے۔ کوئی بچہ بھی کٹے ہوئے کان لے کر نہیں آتا، بعد میں مشرکین اپنے اوہام جاہلیت کی بنا پر اس کے کان کاٹ ڈالتے ہیں۔ پھر مسند احمد اور نسائی میں ایک اور حدیث آئی ہے کہ ایک جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں تک کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آج وہ حد سے گزر گئے اور بچوں تک کو قتل کر ڈالا؟ ایک شخص نے عرض کیا، کیا یہ مشرکین کے بچے نہ تھے؟ فرمایا، تمہارے بہترین لوگ مشرکین ہی کی تو اولاد ہیں۔ پھر فرمایا، ہر متنفس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی زبان کھلنے پر آتی ہے تو ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔
ایک اور حدیث جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز بن حمار المجاشعی سے نقل کی ہے، اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران میں فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کیا، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے حرام کیا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ پھر آیت میں آتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی خدا نے انسان کو اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ساخت کسی کے بدلے نہیں بدلی جا سکتی۔ نہ آدمی بندے سے غیر بندہ بن سکتا ہے، نہ کسی غیر خدا کو خدا بنا لینے سے وہ حقیقت میں اس کا خدا بن سکتا ہے۔ انسان خواہ اپنے کتنے ہی معبود بنا بیٹھے، لیکن یہ امر واقعہ اپنی جگہ اٹل ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے۔ انسان اپنی حماقت اور جہالت کی بنا پر جس کو بھی چاہے خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دے لے، اور جسے بھی چاہے اپنی قسمت کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھ بیٹھے، مگر حقیقت نفس الامری یہی ہے کہ نہ الوہیت کی صفات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل ہیں، نہ اس کے اختیارات، اور نہ کسی دوسرے کے پاس یہ طاقت ہے کہ انسان کی قسمت بنا سکے یا بگاڑ سکے۔ ایک دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہ کی جائے، یعنی اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا اس کو بگاڑنا اور مسخ کرنا درست نہیں ہے۔ آخر میں آیا یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی فطرت سلیمہ پر قائم رہنا، جس فطرت پہ انسان پیدا ہوا ہے اس فطرت پہ قائم رہے، یہی سیدھا اور صحیح طریقہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بے شمار آسانیاں نوازیں، بے شمارہ کرم ہم پہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی دی ہوئی ہر نعمت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی نوازی ہوئی ہر آسانی کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ناشکریوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔